پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے دلیر اور باہمت انسان کی داستان سنائیں گے جس کی گونج نہ صرف پاکستان، ہندوستان بلکہ آدھی دنیا کے ذرائع ابلاغ بھی ایک عرصے تک ان کی شان میں بہت کچھ نشر کرتے رہے۔ آج ہم آپ کو ملک محمد خان ڈھرنالیہ قوم عوان کے بارے میں بتائیں گے، جس نے پاکستان میں حکومت کے اندر اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ وادی سون، کیمبل پور اور راولپنڈی کے علاقوں میں محمد خان کا حکم چلتا تھا۔ ان علاقوں پر مشتمل ملک صاحب نے اپنی ریاست بنا رکھی تھی، جن کے یہ بے تاج بادشاہ تھے۔ اپنی عدالتیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان کے پاس ہزاروں کارندے تھے جو کہ سب مسلح تھے۔ اس وقت کے علماء اکرام کی موجودگی میں ملزمان کے مقدمات کی سماعت ہوتی تھی۔ فیصلہ ہوتے ہی اسی وقت سزاؤں پر عمل درآمد کرایا جاتا تھا۔ ہر اخبار میں محمد خان ڈھرنالیہ کو وادی سون کا بے تاج بادشاہ لکھا جاتا تھا۔ ان کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ رات کو سرگودا سے کسی طرف بھی ٹریفک نہ چلتی تھی۔ یہ اپنے دور کا نامی گرامی اور انتہائی خطرناک شخص محمد خان ڈاکو کے نام سے مشہور ہوا۔ ملک محمد خان کو مختلف مقدمات میں 5 بار سزائے موت اور 149 سال قید بامشقت ہوئی۔ محمد خان کا تعلق ضلع کیمبل پور کی تحصیل تلگانگ کے گاؤں ڈھرنال سے تھا، جس کی آبادی میں بڑی قوم عوان برادری ہے، جبکہ سید اور دوسری قومیں بھی آباد ہیں۔ محمد خان ڈھرنالیہ کے دادا فوج میں دفعہ تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت ان کے والد ملک لال خان فوج کے رسالہ میں تھے، جو اپنی مدت ملازمت کے بعد اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ زرعی بارانی زمین کافی زیادہ تھی، جس سے ان کی گزر بسر اچھی تھی۔ محمد خان ڈاکو کا گھرانہ کٹر دینی گھرانہ تھا، جس میں 5 بھائی اور 1 بہن شامل تھی۔ محمد خان کے 3 بڑے بھائی فوج میں ملازم تھے، جس سے محمد خان کو بھی بچپن سے فوج میں جانے کا شوق تھا۔ 1940 میں جب دوسری جنگ عظیم لگی تو محمد خان کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ ان دنوں محمد خان کے ایک چچا ملک علی یار خان اتر پردیش، بھارت میں ملازم تھے۔ وہاں راجپوتانہ ریجمنٹ میں حوالدار تھے۔ وہاں پر فوج کی بھرتی کھلے عام تھی۔ محمد خان کو بھی فوج میں بھرتی کا بہت شوق تھا۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے چچا کے پاس اتر پردیش چلے گئے۔ فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہو گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد انہیں لانسنائک بنا دیا گیا۔ 1947 میں پاکستان بننے کے بعد اسے 58 پنجاب ریجمنٹ میں ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کافی عرصہ کشمیر کے محاذ پر گزارا۔ محمد خان ڈھرنالیہ کے خاندان کی کسی کے ساتھ جدی کشتی دشمنی نہ تھی۔ ان کی زندگی بڑے سکون سے بسر ہو رہی تھی۔ 1950 میں محمد خان 2 ماہ کی چھٹی لے کر گھر آئے تو حالات کے بحرحم سائے اس پر بھوکے بھیڑیے کی طرح منڈلانے لگے۔ ڈھرنال گاؤں کے نمبردار ملک لال خان اور محمد خان کے بڑے بھائی ہاشم خان کی سیاسی دھڑے بندی کی وجہ سے آپس میں شدید مخالفت پیدا ہو گئی۔ نمبردار جس دھڑے کی مخالفت کرتا تھا، ہاشم خان اسی دھڑے کا حمایتی تھا۔ اس وقت الیکشن کا دور چل رہا تھا اور ایک بڑی سیاسی شخصیت نمبردار کی پشت پناہی کر رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا۔ محمد خان اپنے گھر والوں کے ساتھ کسی بھی سازش سے بے نیاز اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اس کی چھٹی ختم ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے کہ نمبردار لال خان نے پولیس کے ساتھ ساز باز کر کے ایک ڈرامہ رچایا اور اپنے 3 آدمیوں کو اسلحہ دے کر اپنے ہی گھر پر فائرنگ کروا دی۔ یہ حویلی گاؤں کے درمیان میں تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے
کہ آدھی رات کو فائرنگ شروع ہو گئی اور پورا علاقہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ تو دوستو اگلا حصہ بہت ہی جلد میں آپ کو سناؤں گا، تو اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔